بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کی تفسیر اور اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 4 کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہوتا ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک خدا کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی چیز خرچ کی جائے کہ جو انسان خود ہی پسند نہیں کرتا تو اس خرچ کرنے کے صلے میں خدا کی بارگاہ سے کوئی اجر ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں حج کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہیں اللہ کے گھر کے راستے کا سفر کرنے کا سامان رکھتے ہو اور اس کی استطاعت رکھتے ہو تو پھر تم پر حج فرض ہے۔ اور یاد رکھ لیں، ایک اخراجات سفر کے، دوسرا وہاں پہ کھانے پینے کے اخراجات، اور پیچھے گھر والوں کے لیے نان و نفقہ چھوڑنے کی اگر بندہ استطاعت رکھتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حج کرے اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے۔ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو پھر اختلاف کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک قبیلہ ہونا چاہیے، ایک افراد کا ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو پھر معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، معاشرہ برائیوں سے بچ سکتا ہے اور نیکیوں کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے۔ یہی انبیاء کا پیغام تھا، اسی مشن اور مقصد کے لیے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اینڈ پر فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ایسا کریں گے کہ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہی لوگ کامیاب کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ وہ کیسے؟ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ، اور پھر آگے فرمایا یہ میری مغفرت کی طرف دوڑ کر آنا گویا جنت کی طرف دوڑ کر آنا ہے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اور اس کو احساس ہو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقی کے لیے اللہ کی جنت تیار کی گئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میری مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑ گاؤ۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے انہیں اجر ملتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا واللہ یحب المحسنین، وہ نیکوکار ہیں اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور تنگ دستی اور خوشحالی میں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خدا انہی لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل مجدہ خطاب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اگر تم اپنے صحابہ کے لیے سخت ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھتے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ خدا کی رحمت سے ان کے ساتھ نرم ہیں،
آپ کا رویہ ان کے ساتھ نرم ہے، آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ نرم ہے، آپ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کے قریب آتے ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس نہ ہوتے۔ تو میرے محبوب پھر بھی اگر کبھی ان سے غلطی کوئی ہو جائے تو فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دیا کر، واستغفر لہم، اور میرے محبوب ان پر مزید کرم کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ سے ان کے لیے سفارش کیا کر، وشاورہم فی الامر، اور میرے محبوب ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے، ان کو اہمیت دینے کے لیے ہر مسئلے میں ان سے مشورہ کر لیا کر۔ اب یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے ماننے والوں سے نرم رویہ اختیار رکھو، تو ہمیں بھی حکم ہے۔ اور پھر جو ہم ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں کہ کسی مسئلے میں بھی سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں اس کو بہتر سمجھتا، تو یہ ایسا درست نہیں ہے۔ مشورہ کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ تم فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، پس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہمارے لیے ہے کہ نکاح کرنے کے لیے پسند کرنا، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے۔ بلائنڈ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، اس سے بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے لیے ویسے غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن نکاح کے لیے کوئی ایسا سما پیدا کر لیا جائے جس میں لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو یہ شریعت میں جائز ہے، بلکہ اس کو پسندیدہ تصور کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نکاح کرنا اس شخص پر لازم ہے اور واجب ہو جاتا ہے جس کو گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہے، اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے ایک نکاح کرنے کے بعد دوسرا نکاح کرنا بھی ضرورت محسوس کرتا ہے، تو اس کو دوسرے کی بھی اجازت ہے، تیسرے کی بھی اجازت ہے، چوتھے کی بھی اجازت ہے۔ فرمایا فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، لیکن آگے فرمایا اگر تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر حکم ہے فواحدہ، پھر ایک پر اکتفا کرو، پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور ایک پر اکتفا کرو۔ اگر ان کے درمیان عدل کر سکتے ہو، حقوق پورے کر سکتے ہو، نان و نفقہ دے سکتے ہو، تو پھر ایک سے زیادہ شادی کرنے سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور کن کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح تم نہیں کر سکتے جو تمہارے باپ کی منقوہ ہے۔ ایک عورت کو باپ نے طلاق دی ہے اور بعد میں بیٹا کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اجازت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا لیکن اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اور یہاں ایک اور بات ہے کہ اگر کسی سے باپ نے وطی کی ہے، مباشرت کی ہے، وہ نکاح کی صورت میں یا زنا کی صورت میں، تو اب اس کے ساتھ دونوں حالتوں میں بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اب ان کی آگے جو اولاد ہے اور اس کی بیٹے کی جو آگے اولاد ہے، ان کو بھی پھر آپس میں رشتہ جوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، پھوپھیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، نانیاں حرام ہیں، دادیاں حرام ہیں۔ یہ تفصیل کافی اس میں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ جن کا دودھ پیا ہے بچپن میں، ان کے ساتھ یا ان کی اولاد کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں، ویسے رشتے رضاعت کے حوالے سے حرام ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات توجہ طلب کہ وہ کس عمر میں دودھ پیے تو وہ رشتے حرام ہوں گے۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عمر کہ جس میں جو دودھ پلانے کی عمر ہے، 2 سے 2.5 سال برس تک اس کو دودھ پلانا جائز ہے، تو اس عمر میں اگر اس کو دودھ پلایا گیا ہے تو وہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ جیسے نسب کے ہیں ویسے دودھ کے ہیں۔ یہ اللہ جل مجدہ نے دودھ والوں کو فضیلت دی ہے اور اہمیت دی ہے۔
پھر ایک مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جو اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں مبعوث فرمایا؟ تو اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور میرے بندوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہاں پہ ذکر ہوا کہ نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تعلیم دیتا ہے اور تربیت دیتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، اس حوالے سے ایک میں بڑی اہم بات کہوں گا کہ ایک تو آپ حضور نے ریزیڈینشیل یونیورسٹی قائم کی جس کو صوفہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں تقریباً 70 سے 700 تک افراد علم حاصل کرتے تھے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں 13 تعلیمی مکتب اور مدرسے قائم کیے، اور ان کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے جس ہستی کی ڈیوٹی لگائی وہ حضرت معاذ بن جبل تھے، وہ یوں کہہ لیں وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ سے دور کے لوگ رہنے والے تھے تو ان کو بلانے کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، ان کے لیے بیت المال سے سواریوں کا اہتمام کیا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے علم کے فروغ میں۔ پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یہ غیب کا علم یہ اس کا خاصہ ہے اللہ جل مجدہ کا، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ جس پر کرم کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کو اپنے غیب میں سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہاں بھی فرمایا کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ جل مجدہ کے بندے کچھ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور کروٹ لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اور کہتے ہیں اے پروردگار تو نے اس زمین اور آسمان پر کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، بلا شبہ تو پاک ہے اور تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ میں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔